بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتوں نے مل کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، یہ کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ جن تھا، فرشتہ تو یہ تھا نہیں، تو یہ فرشتوں میں وہاں کیا کر رہا تھا؟ دراصل اس نے بہت عبادت کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بلند مقام بن گیا تھا، بڑے اس کو درجات مل گئے تھے۔ اس کا مختصر اس کی عبادت کا تعارف یہ ہے کہ 40,000 سال تک یہ جنت کا خزانچی رہا ہے، 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک یہ فرشتوں کو واعظ کہتا رہا ہے، فرشتوں کا واعظ تھا، 20,000 سال تک فرشتوں کا ایک قسم کا معلم بنا رہا ہے، اور 30,000 سال تک یہ مقربین فرشتوں کا سردار رہا، 30,000 سال تک مقربین فرشتوں کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانی فرشتوں کا سردار رہا، اور 14,000 سال تک اس نے عرش کا طواف کیا ہے۔ اللہ، اس لیے یہ فرشتوں میں رہتا تھا یہ جن رہتا فرشتوں میں تھا، اتنی عبادت کر کر کے اس نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑا مقام مل گیا تھا، اور اس کی عبادت کی وجہ سے آسمانوں پر، اس کے مختلف آسمانوں پر مختلف نام تھے۔ پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا، تیسرے پہ عارف تھا، چوتھے پہ ولی تھا، پانچویں پہ تقی تھا، چھٹے پہ خازن تھا، اور ساتویں پہ عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا۔ اللہ، رب جانتا تھا کہ یہ عبادت گزار تو بنا پھرتا ہے، لیکن اس نے بعد میں بننا کیا ہے؟ ابلیس ہی بننا ہے، تو وہ اس کا نام لوح محفوظ پہ رب نے لکھ دیا تھا۔ اللہ، آخری نام اس کا ابلیس۔ ابلیس کا مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، نا امید ہونے والا۔ اللہ، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ بھی ساتھ تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، تو رب کائنات نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ یعنی سب نے سجدہ کیا، تم نے سجدہ نہیں کیا، کیا ہوا؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اللہ اس سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رب کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ قال، شیطان بولا، لم اکن لاسجد لبشر، میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں۔ اللہ اکبر، میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جو سیاہ بودار گارا تھی۔ اس آیت میں ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے جس نے نبی کو بشر کہہ کر نبی کی فضیلت کا انکار کیا وہ شیطان تھا۔ اس کی نظر نبی کے بشر ہونے پر رہی، لیکن نبی کی فضیلت پر نہیں رہی، کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو یہ تو احساس رہا کہ من حمأ مسنون، سیاہ بودار گارے سے اس کو پیدا کیا گیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ رب نے یہ بھی تو فرمایا ہے نفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ اس کو بشر ہونے کے لحاظ سے مٹی سے بنے، یہ بشریت تھی، لیکن رب نے جو اپنی طرف سے خاص روح پھونکی وہ اس بشر کی فضیلت تھی۔ اس نے فضیلت کو نہیں دیکھا، اس نے محض بشریت کے لباس کو دیکھا کہ یہ بشر ہے، میں کیسے سجدہ کروں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کو محض بشر جاننا اور نبی کی فضیلت کا انکار کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی کام۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو اللہ کے حکم کے بعد اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، پھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ
معبود تو اللہ ہے، میں اب اس کو سجدہ کروں گا یہ تو شرک ہو جائے گا، توحید کے خلاف ہو جائے گا۔ رب نے ابلیس تجھے حکم دیا ہے تو کر، نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے، شیطان اتنے عرصے تک فرشتوں کے ساتھ رہا، کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا؟ رب کو پتہ تھا، لیکن جب تک برا عمل ظاہر نہ ہو تب تک اس کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ یہ رب کا طریقہ ہے، رب کا طریقہ ہے، تو شریعت بھی یہی مقرر ہے۔ اب ایک بندہ 10 سال کے بعد کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر اس کا پہلے پتہ چل جائے یہ قتل کرے گا، اس کو آج ہی قتل نہیں کریں گے، جب تک وہ عمل نہیں کرتا تب تک اس پہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ شیطان کے ساتھ بھی رب نے یہی سلوک کیا، رب جانتا تھا کہ اس نے یہ سب حرکتیں کرنی ہیں، لیکن رب نے اس کو کچھ نہیں کہا جب تک اس کے عمل ظاہر نہ ہو جائیں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا کیوں ہوا۔ تو رب کائنات نے اس کے ساتھ کوئی باس مباحثہ نہیں کیا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اس لیے حکم دیا تھا کہ آدم کی تجھ پر فضیلت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے تجھے حکم نہیں۔ رب نے اس سے بحث نہیں کی، رب نے سیدھا کیا فرمایا؟ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بس بات ختم۔ تم سے کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے، تو ہے ہی شیطان، تو تجھ سے کون مناظرہ کرے گا؟ فرمایا نکل جا اس جنت سے، تو کیا ہے؟ مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یہ ابلیس کتنی شان و شوکت والا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو، اللہ کے پیارے نبی کو محض بشر سمجھ کر ان کی فضیلت کا انکار کر کے کیا سے کیا ہو گیا ہے جی۔ تو نظر کو محض بشریت پر نہیں ٹکانا چاہیے، نبی کی فضیلت دیکھ کر نظر آگے بھی لے کے جانی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ کاف کی آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، حبیب فرمائیے کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یہ تو ہے لباس بشریت کا ذکر، اس سے آگے نبی کی فضیلت کا ذکر ہے۔ فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ بشر مثلکم پہ نبی کی لباس بشریت کا ذکر ہے، یوحا الیہ میں نبی کی فضیلت کا ذکر ہے۔ تو نظر جہاں جا کر ٹکتی ہے وہ بشر مثلکم پہ ٹک جاتی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ لیکن بشر مثلکم سے آگے جائے اور فضیلت بھی بیان کرے، یہ رحمانی کام ہے جی، سبحان اللہ۔ نبی کی فضیلت بھی بیان کی جائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو بشر نہ ہو، بشر ماننا فرض ہے۔ بشر کا لفظی مطلب ہے انسان۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نبی کے انسان نہیں مانتا؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا مسلمان؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو نبیوں کو انسان نہ مانتا ہوا کہتا ہو نبی انسان نہیں فرشتے ہیں۔ نہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی انسان کہتا ہے۔ لیکن محض بشر کہہ کر نبی کی فضیلت کا ذکر نہ کرنا، محض نبی کے بارے میں یہ کہتے رہنا کہ ہماری طرح بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، بھئی ہمارے جیسے بشر ہیں، عام بشر ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں، استاد شاگرد جیسا نہیں ہے، ماں باپ اولاد جیسے نہیں ہیں، چھوٹے بڑوں جیسے نہیں ہیں، تو انبیاء عام بشر جیسے کیسے ہوگے؟ جب بھی نبی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو نبی کی شان اور نبی کی فضیلت کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کی جائے، نہیں تو شیطان کی طرح گمراہ بددین ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔